إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے جو احکم الحاکمین ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی، آخری نبی، رحمت للعالمین، محسن انسانیت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، موجودہ دور میں اولاد کی تربیت ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اولاد کی تربیت کے تعلق سے پچھلے خطبہ جمعہ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت. کیونکہ آپ دیکھیں گے تو نئی نسل بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی، تباہی کے راستے پہ کھڑی ہوئی. اولاد کی تربیت کرنے کے جو گولڈن اصول ہیں، آپ اگر سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی وہ ساری نصیحتیں اگر پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو وہ نصیحتیں کریں جن میں گولڈن اصول موجود ہیں اور آپ کے بچے عمل کر لیں تو آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی. پہلی نصیحت کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں، جو سب سے ضروری ہے وہ ہے عقیدہ. اپنے بچوں کو عقید توحید کا درس دیں. سب سے پہلا درس عقید توحید کا ہونا چاہیے. حضرت لقمان نے بھی یہی نصیحت کی. حضرت لقمان نے کیا نصیحت کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے
اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو عقیدہ توحید کا درس دیں اپنے بچوں کو، سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مفہوم سکھائیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کو یاد کرائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی گردن جھکانے کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ درس دے اپنے بچوں کو، عقیدہ توحید سکھائیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کر رہے ہیں، اس لیے اگر توحید کی دولت کسی کے پاس نہیں ہے، ساری دنیا کی دولت ہو تو انسان کامیاب و کامران آخرت میں نہیں ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی نبی کا باپ بھی ہو یا کوئی نبی کا بیٹا بھی ہو، اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو اسے بھی جہنم کی آگ میں چلنا۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اسلام کے ارکان کیا ہے، رکن کیا ہے۔ ہم غور کریں کہ کیا ہمیں یاد ہے پہلے ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں۔ اسلام کے رکن، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ عقیدہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 چیزیں ہیں اسلام کے رکن، 5 پلر ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ آپ یہ اپنے بچوں کو شروع میں سکھائیں، یہ گولڈن اصول ہیں، سنہرے اصول ہیں بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی۔ کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ ایمان کیا ہے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایمان دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء و جوارح سے اس کا اعضاء و جوارح جو ہیں اس سے عمل کرنا، یہی ایمان ہے۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں، اسلام کے رکن 5 ہیں اور ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ یاد کریے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان لانا کہ جو کچھ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا کل جو ہونے والا ہے، اس بات پر بھی ایمان لانا۔ تو عقیدہ توحید کا درس دیں، یہ سنہرے اصولوں میں سے پہلا اصول ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بچے جو چچا کا لڑکا ہے عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہوئے، آپ نے نصیحت کی، کہا اے پیارے بچے، یا غلام، اے بچے، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جب تو اس پر عمل کرے تو تجھے نفع پہنچائے؟ عبداللہ ابن عباس سواری پر سوار ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا اللہ کے نبی آپ نصیحت کریے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، اے بچے ہمیشہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اس پر عمل کرنا۔ ہم خود بھی نہیں کرتے، بچوں کو کیا کروائیں گے؟ دوسری نصیحت کر رہے ہیں، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حد سے کبھی بھی تجاوز نہ کرنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے میرے بھائیوں، آج دشمن جس طرح چاہ رہے ہیں
ہمارے ساتھ کھیل کرتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ نے جو حد مقرر کی تھی ہم نے اس سے زیادہ تجاوز کیا ہے، ہم اس سے آگے بڑھ گئے تو اپنے بچوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی نصیحت کر رہے ہیں، پھر عقیدہ توحید، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے بچے، جب بھی تم مدد کرنا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کسی چیز کا سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا، جب بھی کچھ مانگنا تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ کیا ہم توحید کا درس دیں گے؟ بچہ پیدا ہوا، اس کے جسم میں نہ جانے کتنے تعویذ کے گنڈے، کالے اور پیلے ہرے دھاگے بندھے، ہم نے اللہ کی حد سے تجاوز کیا، اللہ کے دین کی حفاظت ہم نے نہیں۔ تو سنہرے اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا پہلا اصول، گولڈن اصول جو موجود ہے وہ یہ کہ عقیدہ توحید کی تعلیم دے۔ پھر والدین کے متعلق نصیحت کی جا رہی اسی سورہ لقمان میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کر دی کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اسے دکھ پہ دکھ اٹھا کے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر اسے دودھ چھوڑانے میں 2 مہینے لگ گئے۔ انشکر لی ولی والدی، میری شکر گزاری کر، اور میری شکر گزاری کے ساتھ ساتھ تو اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کر۔ الی المصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دیا اگر نہیں کرو گے تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہاں، ایک نصیحت کر دی، زبردست نصیحت۔ دیکھیے شرک کتنی بڑی گندگی ہے، کتنی بڑی غلاظت ہے، توحید کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ہاں، اگر وہ دونوں یعنی تمہارے ماں باپ دونوں اگر تمہیں شرک کرنے پر آمادہ کریں تو ان کی اطاعت مت کرنا۔ فی الدنیا معروف، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دنیا میں جو دنیاوی معاملات ہیں ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ واتبع سبیل من اناب، اور اسی راہ پر چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم سب کو لوٹ کر میری طرف آنا ہے اور میں تمہیں تمام کاموں کے متعلق جو تم دنیا میں کرتے تھے اس سے خبردار کروں۔ اس کے بعد حضرت لقمان آپ دیکھیے پھر نصیحت کر رہے ہیں نیکی اور برائی کے تعلق سے۔ آج تو ہم نیکی اور برائی کے تعلق سے ہمیں معلوم نہیں، معلوم ہے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ برائی ہے تو ہم کریں گے، یہ نیکی ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ حضرت لقمان بڑی پیاری نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، رائی کے دانے کے برابر، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اور وہ دانہ خواہ چٹان میں ہو، کسی چٹان میں پڑا ہو یا آسمان و زمین میں ہو، تو اللہ اسے ضرور لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بیٹے اگر تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر تو برائی کتنا بھی چھپ کر کرے بیٹے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کیا فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر جو تو نے نیکی کیا ہوگا
اگر کوئی شخص نیکی کیا ہوگا رائی کے دانے کے برابر تو اسے بھی اپنے قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور رائی کے دانے کے برابر اگر برائی کیا ہوگا، یعنی چھوٹا سے چھوٹا کوئی برائی ہو اگر وہ کیا ہوگا تو اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ ہم خود برائیوں میں ملوث ہیں، ہم کیا اپنے بچوں کو نصیحت کریں؟ ہمارے بچے یا ہماری نئی نسل کیسے سدھرے گی جب تک والدین اس کی صحیح تربیت نہیں کریں گے؟ سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا مدرسہ، کالج وہ والدین ہیں، وہ ماں ہے، وہ باپ ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سماج اور معاشرے کو اگر پاک بنانا ہے تو والدین کو صحیح تربیت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت لقمان نصیحت کر رہے جس سے ہم اور غافل ہیں۔ کتنے لوگ نماز میں رہتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے، اس گاؤں میں کتنے نمازی نصیحت کر رہے ہیں نماز کے متعلق۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھتے رہنا۔ باپ کی نماز غائب ہے، بیٹے کی کہاں سے ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی، باپ خود ہوٹل پہ چائے پی رہا ہے، بیٹا مسجد میں کہاں سے آئے گا؟ صحیح تربیت کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم خود عمل پیرا نہ ہو؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، کتنی پیاری نصیحت۔ میرے پیارے بیٹے نماز کو پڑھتے رہنا، نماز کو قائم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دینا، اسے نماز کے لیے مسجد میں لاؤ، نماز کا عادی بناؤ، اور جب 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اپنے بچوں کو مارو پیٹو۔ لیکن جب بیٹے کا باپ نماز نہیں پڑھتا تو باپ پہ ڈنڈا کون مارے، باپ پہ ڈنڈا کون چلائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، امت کے لوگوں، میرے بھائیوں، یہ خطبہ جمعہ کا یہ بہت پیاری نصیحت ہے۔ اگر اس نصیحت پر دنیا کے تمام مسلمان عمل کر لیں تو ہماری نسلیں بھی سدھر جائیں گی، ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، آپ جاکنی کے عالم میں، آپ کی زبان جو ہے دھیرے چل رہی ہے، آپ جملے کہہ رہے ہیں، وہ جملے کیا ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے جو ماتحت میں آپ کے کام کرنے والے غلام ہیں، نوکر، ان کا خیال رکھنا۔ کیا ہم اور آپ صحیح تربیت کر رہے ہیں اولاد کی؟ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ یا بنی اقیم الصلاۃ۔ تو اس نصیحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پیارے رسول کی آخری جملہ، آخری وصیت، آخری نصیحت، ہم اپنے نبی سے دعویٰ ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کے آخری نصیحت پر ہم عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ پھر نصیحت کریں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹے نیکی کا حکم ہمیشہ کرتے رہے لوگوں کو، وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت پختہ ارادے والے جو انہی کا کام ہے۔ یہ آپ کبھی بھی نیکی کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو الٹا جواب ملے، آپ کو کوئی تیکھا جواب دے، آپ کو ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسی بات کہہ دے کہ آپ کے دل کو تکلیف ہے، تو آپ کو صبر کرنا ہے۔ بہت پختہ ارادے والوں کا کام۔ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں نیکی کا حکم کرتے رہنا، ہم خود نیکی کا حکم نہیں کر رہے ہیں، نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں، برائی ہم کر رہے ہیں، برائیوں سے ہم نہیں روک رہے۔ ہماری نسلیں کیسے سدھر سکتی ہیں؟ یہ بچے، یہ بچیاں، یہ گھروں میں رہنے والی 10-12 سال کی بچیاں، یہ کیسے پاکیزہ بن سکتی ہیں؟ تصور نہیں ہو سکتا اس کا۔ کتنا ہم نیکی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ، کتنی پیاری نصیحت ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان نصیحتوں کو صرف سنیں نہ بلکہ خود عمل کریں، اپنے بچوں کو نصیحت کریں۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
آج بچوں کا حال کیا ہے؟ یہ ہم سے اور آپ سے چھپے ہوئے نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت کیا ہے؟ ہم سے اور آپ سے چھپے ہوئے. ہاں انہیں جائز کھیل کود کا موقع دیں آپ، جو جائز کھیل کود ہے، تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، تھوڑا بہت کھیل کود کرنے کے لیے آپ موقع دیجیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں موبائل میں دن بھر گیم کھیل رہے ہیں پاگلوں کی طرح. وہ ایک گیم کا نام ہے پب جی کے نام سے، ادھر سے چلا رہا ہے ادھر سے، ایسا لگ رہا ہے کیا معاملہ ہو رہا ہے، رات بھر دن بھر. یہ امت مسلمہ کا حال ہے میرے بھائی. آگے بھی نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. کتنی پیاری نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑنا. خدک للناس، ہاں ناک اور منہ کو مت چڑھانا، ان سے منہ نہ موڑنا. ولا تصعر خدک للناس، حقیر سمجھتے ہوئے. آج ہماری اور آپ کی حالت ہی نہیں صحیح. ہم خود اپنے بھائیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تکبر اور غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، وہ ہماری حیثیت کے مطابق ہے، اس کی کیا اوقات. ہم فوراً اوقات دیکھنے لگتے ہیں کسی، وہ فلاں برادری کا ہے، اس کے پاس کیا دولت ہے، ہمارے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس اتنا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. کتنی پیاری نصیحت. آپ اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کریں تاکہ آپ کا بچہ جب بڑا ہو تو اس کے اندر غرور و تکبر نام کی کوئی چیز نہ ہو. اس لیے غرور و تکبر وہ چیز ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا، من كان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، غرور ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھی چپل پہنتے ہیں، اچھی سواری سے چلتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، تکبر یہ ہے کہ ایک انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر اور نیچا سمجھتے ہوئے اس سے بد اخلاقی سے پیش آئے، اس سے اپنا منہ موڑ. یہ تکبر. آج ہم خود اس بیماری میں ملوث، اپنے بچوں کو کیا نصیحت کریں؟ آگے نصیحت کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور دیکھو پیارے بیٹے، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اکڑ کر نہ چلنا زمین پہ، کہ بگو تکبر سے اکڑ کے چل رہے ہیں، سینہ نکالے ہوئے ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ ان سے زیادہ طاقتور آدمی کوئی. انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک کسی بڑی بیماری کا وار ہوتا ہے، انسان بدل جاتا ہے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ تبارک و تعالیٰ فخر و غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آگے نصیحت کر رہے ہیں، وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. کہ بیٹے جب چلنا نا، کتنی پیاری نصیحت ہے، جب راستے میں چلو تو نہ بہت تیز چلو نہ بہت آہستہ چلو، درمیانی چال چلو. یہ سورہ لقمان کی آیتیں ہیں، ان نصیحتوں پر غور کریں. وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ، درمیانہ چال چلو، بہت زیادہ تیز بھی مت چلنا کہ بھاگو، اور نہ بہت آہستہ، درمیانی چال، بالکل عاجزی کے ساتھ چلو، نگاہیں جھکی ہو، آرام سے آپ چل رہے ہیں، کوئی مل رہا ہے، سلام کلام کر رہے ہیں. وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اور آواز کو ہمیشہ پست رکھیں. یہ نہیں کہ بہت بات کرو تو بہت نرم انداز. آج تو خود ہم جب بات کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں میں اتنی تیز بات کرتے ہیں، اتنی لمبی بحث ہو جاتی ہے کہ پورے گاؤں میں آواز پہنچ جاتی ہے. تو ہم کیا نصیحت کریں گے؟ پھر حضرت لقمان، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بیٹے اس لیے کہ آوازوں میں جو سب سے بدتر آواز ہوتی ہے وہ گدھوں کی آواز ہوتی تھی. اس لیے زیادہ چیخ اور چلا کر بات مت کرو. جب بھی بات کرو تو نرم آواز میں، پست آواز میں بات کرو. یہ گولڈن اصول ہیں جو حضرت لقمان نے کی ہے. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان نصیحتوں پر عمل کریں. پہلے خود عمل کریں اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کئی نصیحتیں کی تھی، جو چند ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ان میں سے ایک نصیحت بڑی جامع کی تھی عبداللہ ابن عباس کو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. کہ بچے
اگر پوری دنیا کے لوگ، کائنات کے لوگ تجھے نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھا۔ اور ساری دنیا کے لوگ لگ جائیں، اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتے، ہاں اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا۔ اس میں بھی عقیدے کی درس ہے، توحید کا درس ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اولاد کی تربیت، صحیح تربیت کرنا اس وقت موجودہ دور میں بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر غور کریے، ورنہ یہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ آپ انہیں دین کا علم سکھانے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان اس میں نہ دین میں ہے نہ دنیا میں۔ آج بھی صرف مسلمان کتنا پڑھا ہوا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 35%۔ مسلمانوں کی حالت تعلیم میں بھی پیچھے نہیں، تعلیم میں بھی مسلمان بہت پیچھے۔ دنیا میں یہودی کتنا، لیکن وہ اپنی تعلیم کے بنا پر دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی، جس طرح جسے چاہ رہے ہیں موڑ رہے ہیں۔ مسلمان جس کے پاس قرآن موجود ہے، جس کی پہلی وحی میں پڑھنے کا لفظ اقرا، پڑھو، وہ مسلمان آج پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کو بھی طاقوں میں سجایا ہوا ہے، شریعت اسلامیہ، سیرت طیبہ اسے کچھ معلوم نہیں، اور نہ اپنے بچوں کو نہ دین کی تعلیم صحیح سے دے رہا ہے، نہ دنیاوی تعلیم، نہ بچے کا سونے کا وقت کوئی مقرر ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کوئی طریقہ نہیں۔ اپنے اس حساب سے بچے زندگی گزار رہے ہیں، ہم باہر دولت کما رہے ہیں، ہم پیسہ بھیج دے رہے ہیں کہ بیوی کو جاؤ آپ اپنے حساب سے خرچ کرو، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی مار قیامت کے دن پڑے گی۔ اللہ کی مار سے اگر بچنا ہے تو اولاد کی آپ صحیح تربیت کیجیے۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے تعلق سے سنہرے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اولاد کے درمیان آپ انصاف کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اپنے ایک بچے کو، ان کے پاس کئی بچے تھے، ایک بچے کو کچھ دینا چاہ، اپنی بیوی کو کہا اس پر گواہ بن جاؤ۔ کتنی نیک خاتون تھی، انہوں نے کہا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ لے کر نہیں چلو گے، میں اس پر، نبی جب تک اس پر گواہ نہیں بن جاتے، یعنی نبی کی مہر نہیں ہو جاتی کہ ہاں ٹھیک ہے، جب تک میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ یہ نیک خاتون تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملے کو لایا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی ہم اپنے فلاں بچے کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا سارے بچوں کو؟ کہا نہیں، میں ایک بچے کو خوشی سے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، کہا کیا ظلم پر مجھے گواہ بنا رہے ہو؟ اے نعمان بن بشیر، اے میرے صحابی، اتقوا اللہ فی اولادکم وعدلوا فی اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ آج یہ بھی کام نہیں ہو رہا، اولاد کے درمیان ہم اور آپ انصاف نہیں کروا رہے۔ انصاف کریے اولاد کے درمیان، یہ بہت ضروری چیز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت زبردست پکڑ کرے۔ اولاد کے، اپنی اولاد سے، وہ چاہے بچے ہوں بچیاں ہوں، ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیے، ان پر رحم و کرم کا معاملہ کریے۔ یہ اولاد کی تربیت کرنے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اولاد سے پیار کریے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا اے اللہ کے نبی، ہم لوگ اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیتے، چومتے نہیں انہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے دلوں سے رحم و کرم کو، رحم کو نکال دیا تو میں کیا کروں؟ من لا یرحم ولا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بوسہ دیتے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار بہت زیادہ کرتے تھے۔ آپ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن اور حسین چھوٹے ہیں، نہلا دھلا کے سرخ رنگ کی قمیص میں بھیج دیا، جاؤ نانا خطبہ دے رہے ہیں، جاؤ جمعہ کی نماز پڑھ کے آؤ۔ آ رہے ہیں دونوں بچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، وہ پھسل پھسل کے گر جا رہے ہیں۔ نبی اکرم دیکھ رہے ہیں، جب آپ کو دیکھا نہیں گیا اپنے نواسوں کو کہ بار بار وہ گر رہے ہیں، آپ منبر سے اتر گئے، آپ نے دونوں کو اپنے کندھوں پر بیٹھا لیا اور اس کے بعد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگو مال و اولاد یہ فتنہ جو کہا گیا ہے بات صحیح ہے۔ میں نے دیکھا جب ہمارے نواسے، ہمارے لخت جگر حسن اور حسین جب گر رہے ہیں تو مجھے برداشت نہ ہوا، مجھے خطبہ روک کر انہیں اٹھانا پڑا۔ آپ حسن حسین رضی اللہ عنہما سے پیار کیا کرتے تھے، آپ انہیں بوسہ دیا کرتے تھے، آپ ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میرے بھاگیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جو حسین سے محبت نہ کرے، جو حسن سے محبت نہ کرے، وہ گویا کہ مجھ سے محبت نہیں کر رہا ہے، یعنی حضرت حسین اور حسین رضی اللہ عنہما کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ بہت زیادہ آپ پیار کرتے، بہت زیادہ، بے حد پیار کرتے، اتنا پیار کرتے کہ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جب ہوتے تو کبھی حسن کبھی حسین وہ آپ کے اوپر بیٹھ جاتے، جب آپ سجدے میں جاتے حضرت علی نے کہا کہ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہو نانا کو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں کچھ مت کہو، ان کی ہر ادائیں ہمیں پسند آتی۔ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن آپ جائز محبت کریں، یہ نہیں کہ ہر چیز پیار میں ساری غلط چیزیں ہم کروا رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ہمیں چاہیے، آپ نے دے دیا، نہیں میرے بھائیو جائز اگر ہے تو آپ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ غالباً حسن یا حسین رضی اللہ عنہ سے دونوں کوئی ایک تھے اور صدقے کا مال رکھا ہوا تھا، اٹھا کر ایک جو ہے کھجور منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کخن آپ نے گردن کہا کہ اسے تھوک دے اے میرے لختے جگر، اس لیے ظاہر بات ہے اہل بیت پہ صدقے کا مال حرام تھا، آپ نے اسے تھکوا دیا۔ دیکھیے وہ کہا کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ اہل بیت کے لیے حرام ہے، اور آج تو معاملہ یہ ہے کہ حرام ہو یا حلال ہمیں اپنے بچوں کو کھلانا، یہ ہماری تربیت ہے۔ تو جائز اگر کوئی چیز آپ کا بچہ مانگ رہا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ پورا کریں، لیکن آج جائز تو ہم نہیں کریں گے، ناجائز ساری چیزیں کریں گے۔ بچہ رو رہا ہے، موبائل مانگ رہا ہے، ہم موبائل دیں گے اسے، ہم گیم اس سے کھلوائیں گے۔ اور یاد رکھیے آج جو صحیح تربیت اولاد کی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے گالی گلوچ نہ دیں۔ آپ گالی بکیں گے آپ کا بچہ بھی بڑا ہو کر گالی دے گا۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، یہ ماحول ہم نے معاشرے کا بنا رکھا ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ نوشی، مسالہ خود اور تمام نشاخوری خود کرتے، اپنے بچوں ہی سے کہتے جاؤ سگریٹ لے کے آؤ، جاؤ مسالہ لے کے آؤ۔ آپ کا بچہ سے یہ صحیح تربیت ہم کر، نئی نسل کیسے سدھرے گی؟ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو کھانے پینے کے آداب بھی سکھلائے، باتیں تو بہت، کھانے پینے کے آداب بھی سکھلائیے۔ اللہ کے نبی عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے جب چھوٹا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، تو ایک برتن میں کھانا رکھا ہوا تھا، کھانے کی جب شروعات ہوئی تو ہم نے ہاتھ ڈال دیا، ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا کہ اے بچے جب بھی کھاؤ تو بسم اللہ کر کے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آج بسم اللہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی کھائیں بسم اللہ کریں، اور ضرورت پڑے تو کبھی کبھی جب بچوں کے ساتھ ہو تو تیز کہیں کہ بسم اللہ، اور اپنے بچوں کو کہے بیٹا بسم اللہ بول کے کھانا ہو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ آج ہم خود بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں گھر بھر، کیا تربیت کریں گے؟ سامنے جو رکھا ہوا ہے
وہ کھاؤ. یہ نہیں کہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ وہاں رکھا ہوا آپ اسے گھسیٹ رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کھانے پینے کا آداب سکھلائیں، اخلاق و کردار انہیں بتائیں، صحیح اخلاق خود پیش کریں، اور صحیح اخلاق انہیں جو ہے اخلاق کی ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا، سیرت طیبہ پڑھیں پڑھائیں، صحابہ کی سیرت صحابہ کی زندگی پڑھائیں. میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس پر جو باتیں کہیں گی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جس کی اولاد بگڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو ان کی اصلاح کر دے، ان کو نیک بنا دے. اور یاد رکھنا، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، ہم سے بات ہوتی رہی کہ اولاد ہماری بہت بگڑ گئی ہے، تو ان کے ماں باپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. بالخصوص باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی جو ہے کبھی بھی وہ رد نہیں ہوتی. یہ نبی کا فرمان ہے، باپ دعا کرے، دل کی گہرائیوں سے روئے اپنی اولاد کے لیے جن کی اولاد بگڑی ہوئی ہے. ماں دعا کرے. امام سدیس کا معاملہ آپ جانتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے امام ہیں اس وقت، ان کا خود بیان ابھی حال ہی میں تھا کہ وہ بہت شریر تھے بچپن میں، اپنی ماں کو بھی بہت پریشان کرتے تھے. ایک مرتبہ گھر میں سالن وغیرہ کچھ کھانا بنا ہوا تھا، مہمان بھی آئے تو انہوں نے باہر سے لا کے دھول ڈال دیا، اس میں دھول کو ڈال دیا. ماں کو غصہ آیا. آج کے ماؤں کا کیا حال ہے، گالی گلوچ، مارنا پیٹنا. ان کی اس غصے میں بھی جو لفظ نکلے تھے اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا. کہا کہ بیٹے تو نے بہت پریشان کر دیا، مہمان آئے کہ کھانے میں دھول ڈال دیا، جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے. اللہ نے اس جملے کو سن لیا، امام سدیس خانہ کعبہ کے امام بن گئے. پوری دنیا میں ان کی قرت سنی جاتی رہی. ان کا خود کا بیان ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، جیسا کہ ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بارش کی بہت سخت ضرورت ہے، بارش کی بہت سخت ضرورت ہے. دوسری جگہوں پر گجرات میں، ممبئی میں بارش ہو رہی ہے، لیکن بالکل یہاں پر لگ رہا ہے کہ یہ اپریل مئی کا مہینہ چل رہا، بالکل سوکھے پڑے ہوئے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، روئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے رحمت کا نزول کر دے، ورنہ بیماری اور نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرے. بہت بڑا عذاب ہے، ہم اور آپ محسوس نہیں کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین اے اللہ تو بارش کا نزول فرما. اے اللہ یہ جو بندے تیرے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، ہم ضرور گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے آخری نبی کے امتی ہیں. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، رحمت کا نزول فرما دے. اے اللہ تو فصلوں کو سیراب کر دے. زمین و بنجر جو زمین بنجر ہوئی جا رہی ہے اللہ تو اس کو سرسبز و شاداب کر دے. اے اللہ تو بارش کا رحمت کا نزول فرما دے. اے اللہ ہم تیرے بندے پریشان بہت زیادہ ہیں، تیری رحمت کا انتظار کر رہے ہیں. ہم اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم کس سے مانگیں، کہاں جائیں. اے اللہ یہ تیرے خطا کار بندے سب دل سے گہرائیوں سے تجھ سے رحمت کے نزول کا دعا کر رہے ہیں. اللہ تو آج ہی اپنے رحمت کا نزول کر دے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.